السلام علیکم. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر مولا کا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی الحمدللہ طالب الحمدللہ کرم الحمدللہ اللہ رب تعالی العالمین. وجہ الکریم. اللہ آپ کو حسن عزت اللہ دے. یاری صاحب، ہم تو کشمیر سے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی اور عزت دے میرے بھائی. کشمیر ہند سے یا کشمیر پاکستان سے؟ کشمیر ہند کشمیر سے. انڈیا والے کشمیر سے. اچھا اچھا. اللہ آپ کو سلامتی دے. اللہ آپ کو عزت دے. پچھلے 2 ہفتے سے میں نے بہت انتظار کیا تو ٹائم نہیں آیا. اب جعفر بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ آج جلدی ملاقات کرائیں گے آپ سے. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا اسم گرامی مہراج احمد ہے. معراج بھائی، آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے؟ وہ تو میری خوش قسمتی نہیں تھی. کب سے آپ شیعہ بنے؟ مولا کا کرم ہے، پچھلے 5-6 سال سے ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لوگوں کو پتہ ہے آپ کے شہر میں آپ شیعہ ہو چکے ہیں؟ سبھی کو تو پتہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ گھر کو والوں عزت کو بھی سلامتی دے. پتہ ہے، گھر والوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. میرے یہاں ہم 3 کزن ہیں. صحیح. پہلے ایک بنا، پھر اس نے ہمیں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو راستہ ہے وہ تو یہی ہے، اہل بیت کا گھرانہ. ماشاء اللہ. پھر اسی کا مطالعہ کر کے پھر یہاں تک، پھر میں اصل میں مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو میں نے مسئلہ باغ فدق جب پڑھا اور سنا بھی، تو اسی کی بنا پر، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غدیر خم کا واقعہ جو میں نے سنا اور پڑھا بھی، جی جی. ان دونوں کو پڑھ کے اور سن کے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا میں پھر شیعہ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ سے یہ بہت خوش قسمتی ہے میری کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اور میرے اللہ 2-3 سوال تھے جو بہت اہم تھے، اس لیے میں نے کال کی. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جی سر، بولیں بولیں. اللہ آپ کو عزت دے. بولیں. اللہ آپ کو عزت بس سلامتی دے. پہلے میری یہ خواہش ہے کہ میرے ابا جان کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں یا وہ دنیا سے جا چکے ہیں؟ ہاں زندہ ہے، لیکن بیمار ہے، بہت بیمار ہے. اللہ تعالیٰ شفائے عاجل عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دین و دنیا عطا کرے انشاءاللہ. آمین. لگ بھگ 20-25 سال سے وہ ایک ہی جگہ پر ہے. آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے اور کانوں کی بصارت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو آسان کرے. حق محمد و آل محمد علیہ السلام. میرے سامنے ہی وہ ابھی سو گئے. میرے سامنے اسی کے پاس سوتے ہیں، کیونکہ اس کو باہر باتھ روم لے جانا پڑتا ہے. ماشاء اللہ اسی ماشاء لیے اللہ. اللہ نے بڑی سعادت دیا کہ آپ والد صاحب کی خدمت کرتے ہیں. یہ بڑی سعادت ہے جناب. تو میرا سوال تھا یہ آغا جان کہ جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے یا کوئی بندہ گزر جاتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، مر جاتا ہے، اس دنیا سے انتقال کرتا ہے، جی. تو ہم سنیت کے رو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم 3 دن اس کے گھر میں کھانا دیتے تھے. 3 دن. جی. اب میرا یہ سوال ہے کہ مسلک جعفریہ، مسلک شیعہ میں کتنے دن اور کتنے ٹائم کا کھانا ضروری ہے؟ اگر کوئی مرتا ہے نا تو 3 دن کے لیے، روایات میں مجھے یاد پڑتا ہے 3 دن کے لیے پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ اس کو کھانا نہ پکانے دیں. جو عزادار آدمی ہے جس کے گھر کوئی میت ہوا ہے اس کو کھانا نہ پکانے دیں، تو وہ اور اس کے گھر کھانا لے جائیں اور خود وہ گھر جا کے کھانا نہ کھائیں. ان کے دسترخوان کا کھانا نہیں کھانا چاہیے جو مصیبت زدہ آدمی ہے، بلکہ اس کو کھانا کھلانا چاہیے. جی ہاں. 3 دن برابر. جی 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 سر. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا، جو تیسرا خلیفہ تھا سنی مسلک کے مطابق جو عثمان تھا، جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مروان کو یعنی نکال دیا تھا شہر سے. پھر جب عثمان کی باری آ گئی، جب وہ خلافت بیٹھ گیا، تو اس نے اپنی بیٹی کو یعنی اس کو داماد بنا دیا. پھر جب عثمان مر گیا تو میں نے
تو میں نے سنا لیکن پڑھا نہیں ابھی، میں نے سنا ہے کہ اس کا عثمان کا جو یعنی جہاں پر وہ مدفن ہے وہ عیسائیوں کے قبرستان میں ہوا، نہیں، یہودیوں کا قبرستان ہوا نا اس یہودیوں کو کے قبرستان میں ہوا، بعد میں جب خلافت آ گئی تو انہوں نے اس کو مانا مزار بقیہ کے یعنی ادھر سے ڈورا ڈالا اور اس کو بھی مزار بقیہ جی میں ہاں، ڈال دیا۔ کیونکہ عثمان کا جب قتل ہوا تھا نا تو اس کی قتل کے اس کے وقت بغاوت کا وقت تھا نا، تو عثمان کے مخالفین کا مدینے پہ قبضہ تھا، اور عثمان کے جو رشتہ دار تھے بنی امیہ وہ کافی کمزور تھے، یعنی وہ سب لوگ عثمان کے مخالف تھے، صرف اس کے اپنے قبیلہ کے لوگ تو اس کے ساتھ تھے، تو انہوں نے عثمان کو قتل کیا، پھر عثمان کے جنازے کو انہوں نے ادھر کوڑے جہاں پہ کوڑے وغیرہ ہوتے وہاں پہ ڈال دیا تھا، 3 دن تو وہاں رہا عثمان کا جنازہ، عثمان کا جنازہ، پھر وہاں سے اٹھا کے رات کی تاریکی میں اس کے رشتہ داروں نے جا کے اس کو وہاں پہ حش اوشب بولتے ہیں، وہاں پہ وہ بقی کے ساتھ یہودیوں کا قبرستان تھا، وہاں پہ دفن کیا۔ تو پھر جب ان کو دوبارہ معاویہ کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اب وہ ادھر یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو چکا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کہ بقی کو وسیع کر دیا، یہودیوں کے قبرستان کو بقی سے ملحق کر دیا تاکہ اس کا قبرستان، اس کا قبر جو ہے بقی میں آ جائے، بقی اس طرح وہ دونوں قبرستانوں کو ملا دیا ان لوگوں نے، حالانکہ وہ دور تھا وہ۔ جی، اور میرا تیسرا سوال تھا یہ آغا جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جی جو دوسرے خلیفے نے دھمکی دی تھی کہ ہم اس کے گھر کو جلا دیں گے، جی حالانکہ شیعہ کتب میں تو یہ بہت جگہ موجود ہے کہ دھمکی دی گئی اور یہ واقعہ بھی ہوا۔ اب میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سنی کتابوں میں کیا یہ درج ہے ہاں یا بالکل خالی بالکل، دھمکی دی گئی ہے؟ تو آپ میرا ایک خالی سیریز ہے نا دھمکی دی؟ اسی یوٹیوب چینل پہ میں نے 4-5 تقریریں کی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، ابھی تازہ کی ہیں 1-2 مہینے پہلے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، آپ ادھر دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عمر بن خطاب ان کا حملہ وغیرہ جو بھی، اس کو آپ دیکھ لیں، وہ نظر آ جائے گا اس میں۔ اس میں میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، ہاں میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یہ سوال آپ مہربانی کر کے دیجیے کیونکہ میرے گھر والے بھی ادھر سن رہے ہیں، کیونکہ یہ سنی ہے، میں اکیلے شیعہ ہوں اس گھر میں۔ تو عرض کیا نا تھوڑا یہ کہ بھی ان کے سنے کتب گی؟ میں موجود ہے، ان کے کتب میں موجود ہے کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ کہ عمر بن خطاب نے دھمکی دی ہے، پھر لکڑی لے کے آیا ہے، آگ لے کے آیا ہے، یہ بھی صحیح اسانید میں ہے، اور پھر ان کے کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابو بکر کہتے تھے کہ مرتے وقت کہ میں 3 ایسی باتیں ہیں جن پہ میں بچتا رہا ہوں، ایک وہ ہے کہ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو کیوں بے پردہ کیا، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو یہ آپ ان سب کو ملائیں نا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس نے دھمکی دیا، دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ لکڑ لے کے آیا تھا، اسی جگہ پہ لکھا تھا کہ وہ آگ لے کے آیا، یہ سب صحیح اسانید کے ساتھ ہے، اور اگلی جگہ پہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے خود کہا کہ میں کاش میں مرتے وقت، وہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو بے پردہ نہ کیا ہوتا۔ جی ہاں، 1 منٹ میں وہ اور آخری عثمان والی سوال، روایت آپ کو دکھا دوں، عثمان والی روایت آپ نے جو عثمان کے متعلق پوچھا، یہ کتاب ہے عزیزو مجمع الزوائد و منبع الفوائد الجزء التاسع، کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں، اس کتاب میں صفحہ نمبر 112 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 112 یہ ہے، صفحہ نمبر 112، اس میں حدیث جو ہے یہ ہے 14558، یہ حدیث نمبر 14558، یہ والی حدیث ہے، یہ والی حدیث انس سے روایت ہے، اور اس کے نقل کرنے کے بعد بھلے ورجالہ ثقات، اس کے رجال ثقات ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں نے حش اوشب بولا، غلط بولا، حش کوکب وہاں پہ دفن ہوا عثمان کا، قتل عثمان فاقام مطروحا على کناسة بنی فلان ثلاثہ، اس کے رجال سب ثقات ہیں، صحیح حدیث ہے کہ عثمان کو قتل کیا گیا، یہ 3 دن تک فلان وہ محلے ہوتے تھے نا مدینے میں، فلانا والوں کے کوڑوں کے ڈھیر پہ 3 دن تک اس کا جنازہ پڑا رہا، اس کا لاشا وہاں پر پڑا رہا تھا۔ وَأَتَاهُ 12 رَجُلٌ مِّنْهُمْ جَدِّي مالك بن أبي عامر وحيتب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وعائشة بنت عثمان معهم مصباح في حق فحملوه على باب،
تو 3 دن کے بعد یہ رات کی تاریکی میں، یہ جن لوگوں کا اس نے نام لیا ہے، یہ کچھ لوگ اس کے جو سپورٹر تھے عثمان کے، ان کے یہ کوئی چراغ لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، اس کو لے کے گئے تھے وہاں سے کہاں پہ دفن کیے؟ فاتوا بھی حش کوكب، حش کوكب وہاں پہ لے کے گئے، وہاں پہ دفن کیا اس کو، حش کوكب میں۔ باقی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا، وہاں پہ دفن کیا۔ اچھا، اور مزید کتابوں میں بھی اس موجود ہے، طبقات ابن سعد وغیرہ میں۔ اوکے، اور میرا ایک اور سوال تھا آغا جان کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ نکلا، کل مجھے ایک سے بحث ہوئی تھی تو اس کو میں نے کہا کہ نہیں، جب اس کا جنازہ نکلا گھر سے تو دوبارہ وہ گھر واپس آ گیا، لیکن اس جنازے پہ تیر برسائے مسلمانوں نے، پھر اس نے میرے ساتھ جہالت کی۔ میں نے جب اس کو کہا کہ عائشہ نے پہلا تیر مارا، تو یہ جو ان پہ تیر لگا نا، یہ تو وہ مخالفین شیعہ کتاب میں ہے کہ عائشہ نے حکم دیا تھا، یہ مخالفین کی کتاب میں مروان نے حکم دیا تھا۔ مروان جو مدینہ کا گورنر تھا، ان کی جانب سے، کیا نام ہے، جو عثمان کا داماد تھا، جو عثمان کا داماد تھا، معاویہ کے زمانے میں وہ مدینہ کا گورنر بنا تھا دوبارہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا، مخالفین کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ عائشہ بھی اس میں تھی۔ بالکل۔ اور آخری سوال میں ہے آغا جان کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اہل تشیع، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو واجب تو ضروری ہے، واجب نماز تو ضروری ہے، جو نفل نماز ہوتی ہے، مثلا صبح کے 4 رکعت ہوتے ہیں، 2 واجب اور 2 نفل جو ہوتے ہیں، باقی جو 5 ٹائم کی نماز ہوتے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے نفل پڑھنا، یا اگر واجب ہی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے؟ تو واجب پڑھیں تو ٹھیک ہے، اگر مثلا بعض نمازیں ہیں ان کا تاکید زیادہ ہے، مثلا نماز مغرب کے بعد جو 4 رکعت نمازیں ہیں وہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حال میں۔ ظہر و عصر کی اتنی تاکید نہیں ہے، لیکن نوافل کی ہے کہ انسان اگر پڑھے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ اور مغرب کی یہ ہے کہ مغرب کی جو نافلہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی کسی حالت میں۔ بس یہی میرے سوال تھے، بس ہمارے لیے بس دعا کرنا۔ تھینک یو سر، تھینک، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مہاراج بھائی، اللہ آپ کو عزت۔